قریش نے جب اندازہ کر لیا کہ طفیل پر ان باتوں کا جادو چل چکا ہے اور وہ ان کو اپنا دوست، ہمدرد اور غمگسار سمجھتا ہے، تو سب نے مل جل کر کہا، ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی جو ہماری قوم کا ایک فرد ہے، اس سے ذرا بچے رہنا۔ اسے جادو آتا ہے جس کے اثر سے وہ باپ بیٹے، شوہر بیوی اور بائی بائی میں تفرقہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے ہماری قوم کے شیرازے کو بکھیر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے تمام کاموں میں ابتری پیدا ہو گئی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی قوم اس بلا کا شکار ہو جائے، اس لیے ہم پورے زور کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نہ تو خود اس سے بات چیت کریں، نہ اس کی باتیں سنیں اور نہ اس کے پاس جائیں۔ قریش نے اس قدر غمگساری اور دردمندی کے لہجے میں طفیل کو نصیحت کی کہ بیچارے کو یقین آ گیا کہ یہ لوگ میری بلائی کے لیے نصیحت کر رہے ہیں۔ ان کی ہمدردی میں خلوص اور بے غرضی پائی جاتی ہے۔ مجھے مسافر اور بے خبر سمجھ کر تمام خطرات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے غمخوار کرم فرماؤں کی بات نہ ماننا پرلے درجے کی احسان ناشناسی اور حماقت ہے۔ طفیل بن عمر دوسی کے دل میں کفار قریش کی یہ باتیں کچھ اس طرح جاگزی ہوئی کہ جب وہ خانہ کعبہ جاتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی بھنک نہ پڑ جائے۔ طواف کرتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھتا، آنکھیں بند رکھنے کی کوشش کرتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سامنا ہو گیا اور ان سے نگاہیں چار ہو گئی تو کیا عجب کہ نعوذ باللہ ان کا جادو مجھے متاثر کر دے۔ قریش تجربہ اور مشاہدے کے بعد ہی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائے قائم کی ہے۔ صنادید قریش اور اعیان مکہ کسی پر بلا وجہ تہمت کیوں جوڑنے لگے؟ طفیل کے کئی دن اسی عالم میں گزر گئے، کعبے کا طواف کرتا اور چلا جاتا، مگر مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ طفیل کی تقدیر اسی نقطے سے بدلنے والی تھی۔ ایک دن وہ کعبے میں طواف کے لیے آیا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ خدا میں اللہ کا کلام تلاوت فرما رہے تھے۔ آج وہ کانوں کے بند رکھنے کے لیے زیادہ احتیاط کر کے نہ آیا تھا۔ قرآن کی آیتیں اس کے کانوں میں پڑی تو اس پر ایک عجیب تاثر طاری ہو گیا۔ طفیل نے دل میں کہا کہ میں خود شعر و سخن اور علم و ادب کی پرخ رکھتا ہوں، مگر یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں سب سے جدا اور عجیب ہے۔ میں نے آج تک اتنے میٹھے اور اثر میں ڈوبے ہوئے بول نہیں سنے۔ میری بڑی بدقسمتی تھی کہ اب تک ایسے کلام سے محروم رہا۔ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک نہ مل کر بڑی غلطی کی ہے۔ آخر ان سے بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ ان کی باتیں اچھی ہوگی تو سنوں گا اور مانوں گا، کوئی غلط بات کہیں گے تو اس پر کان نہ دھروں گا۔ آؤ تجربہ کر کے دیکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکے اور حجر اسود کی طرف تشریف لے جانے لگے تو طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس کے بعد اس نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر کافروں کی گمراہ کن نصیحتوں کا کچا چھٹا اور اپنے احتیاط کا واقعہ تفصیل سے عرض کیا۔ طفیل نے کوئی بات چھپائی نہیں، تمام واقعات من و عن بیان کر دیے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ میں کئی دن سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے کانوں میں روئی رکھ کر آتا ہوں تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکوں، مگر اس قدر احتیاط کے باوجود آج آپ کی آواز میں نے سن ہی لی۔ میری تمنا ہے کہ آپ اپنا پیام مجھے سنائیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں زبان مبارک سے تلاوت فرمائی۔ طفیل ایک ایک لفظ پر جھوم جھوم گیا۔ اللہ کا کلام اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر طفیل پر رقت و خشیت اور اثر و نفوذ کا ایک عجیب عالم طاری ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے آج تک اس انداز کا کلام نہیں سنا جو نیکی، انصاف اور ہدایت سے اس درجہ معمور ہو۔ جہالت کی ساعتیں ختم ہو چکی تھی، سعادت کا دور شروع ہو رہا تھا۔ قبول حق میں اب کسی تاخیر اور سوچ بچار کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ طفیل نے بے اختیار کلمہ پڑھا اور خدا اور رسول پر ایمان لاتے ہی طفیل دوسی اب حضرت طفیل ہو گئے۔